14ویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلمانوں نے ترک عثمانی سلطان مراد کی قیادت میں البانیہ پر یلغار کی۔ البانیہ کی جنگ کے دوران سرب فوج کے سامنے مقابلے میں سلطان مراد شہید ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں عین میدان جنگ میں ان کے بیٹے بایزید یلدرم تخت نشین ہوئے۔ بایزید اس قدر صاحب جلال اور قوت والے غیرت مند حکمران تھے کہ ان کو ان کی قوم نے یلدرم کا خطاب دیا۔ یلدرم ترکی زبان میں بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں۔ ان کا یورپ اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا مستحکم ارادہ تھا۔ 1397 تک بایزید یلدرم نے اس قدر طاقت حاصل کر لی تھی کہ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا کہ وہاں کا عیسائی بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ آئندہ قسطنطنیہ پر وہی بادشاہ حکومت کرے گا جس کو بایزید یلدرم خود نامزد کریں گے۔ پوری عیسائی دنیا کے لیے یہ انتہائی ذلت امیز شرط تھی، لیکن بازنطینی سلطنت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ان شرائط کو قبول کرنے پر بھی آمادہ تھی تاکہ اسے اپنی زندگی کے چند لمحے مزید عطا کیے جائیں۔ عین اس وقت جب سلطان بایزید یلدرم یورپ فتح کرنے میں مصروف تھے اور قریب تھا کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیں، تو قدرت کی طرف سے ایک رکاوٹ آ گئی۔ وسطی ایشیا سے ایک منگول حکمران اٹھا کہ جو ظاہر تو مسلمان تھا مگر اسلامی اخلاقیات اور شرافت سے ابھی عاری تھا۔ دنیا اسے تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ تیمور لنگ وسطی ایشیا سے نکل کر اپنی حکومت وسیع کرنا چاہتا تھا۔ کہتے تو اسے مسلمان تھے، لیکن اس کی تلوار سے سب سے زیادہ نقصان خود امت مسلمہ کو پہنچا۔ 1398 میں تیمور لنگ ماوراء النہر سے افغانستان میں داخل ہوا اور خیبر کے راستے دلی تک جا پہنچا اور دلی کو لوٹ کر واپس چلا گیا۔ اگلے سال اس نے خراسان، بغداد اور دمشق کا راستہ اختیار کیا اور راستے میں واقع تمام مسلمان شہروں کو تباہ و برباد کرتا ہوا اپنے مرکز ماوراء النہر چلا گیا۔ 1402 میں جب سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ فتح کرنے جا رہے تھے تو تیمور نے وسطی ایشیا سے نکل کر ایک مرتبہ پھر اناطولیہ میں آل عثمان کی حکومت پر حملہ کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے تیمور کو اس حملے کی دعوت دی تھی تاکہ بایزید قسطنطنیہ فتح نہ کر سکے۔ بایزید یلدرم نے مجبوراً یورپ سے اپنا حصار اٹھایا اور بہت قلیل فوج کے ساتھ تیمور لنگ سے مقابلے کے لیے واپس ایشیا کی جانب نکل پڑے۔ سلطان یلدرم کے پاس صرف 1 لاکھ فوج تھی اور ان کے مقابلے میں تیمور 5 لاکھ فوج کے ساتھ عثمانی علاقوں میں داخل ہو چکا تھا۔ تیمور کی اس حرکت کی وجہ سے یورپ نے سکھ کا سانس لیا۔ قدیم انگورا اور موجودہ انقرہ کے مقام پر 1202 میں دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ بایزید کے مغل دستوں کی بے وفائی، سرب اور فرانسی سرداروں کی کمزوری اور عثمانی قلب پر ہاتھیوں کے ساتھ تیمور کے حملے کی وجہ سے سلطان یلدرم کی فوج تباہ ہو گئی۔ سلطان یلدرم کا بیٹا مصطفیٰ میدان جنگ میں مارا گیا اور خود سلطان یلدرم تیمور کے قیدی بن گئے۔ تیمور نے سلطان یلدرم کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا اور سلطان یلدرم کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اور تیمور انہیں اپنی فوج کے ساتھ گھماتا رہا۔ اسی پنجرے میں سلطان یلدرم کا 8 مہینے بعد انتقال ہو گیا۔ سلطان یلدرم کے گرفتار ہونے اور جیل میں انتقال کے بعد تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ آل عثمان کی حکومت اب ختم ہو گئی ہے، لیکن معجزانہ طور پر 10 سے 12 سال کے انتشار کے بعد ایک ترک سلطان دوبارہ تخت نشین ہوا اور آل عثمان دوبارہ یکجا ہو گئی۔ تقریباً 1413 عیسوی کے آس پاس سلطان محمد اول کو، جو سلطان بایزید یلدرم کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، نے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ 1451 میں بالآخر آل عثمان میں ایک شخص تخت پر بیٹھے جن کا نام سلطان محمد ثانی تھا۔ بعد میں تاریخ نے ان کو سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کیا۔ تخت نشینی کے وقت اس سلطان کی عمر صرف 23 برس تھی۔ سلطان محمد فاتح کے تخت نشین ہونے تک سلطنت عثمانیہ ایک مرتبہ پھر پوری قوت اور جاہ و جلال کے ساتھ مستحکم ہو چکی تھی۔ تیمور لنگ کے ہاتھوں کھائے ہوئے زخم بھر چکے تھے اور اب ایک مرتبہ پھر عثمانی سلطنت کی توجہ یورپ کی طرف اور خصوصاً قسطنطنیہ کی جانب مرکوز ہو چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح کو فتح قسطنطنیہ کا جنون کی حد تک شوق تھا۔
وہ سیدی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری روحانی وابستگی رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتے تھے جو قسطنطنیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات سلطان محمد فاتح کے خواب میں ایک بہت نورانی صورت بزرگ تشریف لائے اور حکم دیا کہ قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بزرگ خود حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ میزبان صحابی ہیں کہ جن کے گھر کے سامنے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رک گئی تھی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے میزبان ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت ایوب انصاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کے اولین دستوں کے ہمراہ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن فتح یاب نہ ہو سکے۔ اس کی فضیل کے باہر ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ جس وقت سلطان محمد فاتح کو یہ روحانی بشارت ملی، اس وقت ایشیا اور یورپ کے جغرافیائی حالات قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بہت موزوں تھے۔ تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانی مسلمان مضبوطی سے قابض ہو چکے تھے اور یورپی بھی قسطنطنیہ کو چھوڑ کر بلکان اور مشرقی یورپ کے دیگر علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ ایک زوال پذیر ریاست کا ایک ایسا دارالحکومت تھا جو چاروں طرف سے عثمانی سلطنت کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ 900 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب فوجی نقطہ نظر سے بھی مسلمان اس قابل ہو چکے تھے کہ اس شہر پر ایک بھرپور یلغار کر سکتے۔